اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الارض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صلوا على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أترفعكم بالصلاة على محمد وآل محمد۔ حسین تجھ کو ستارے سلام کہتے ہیں، کلام پاک کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہارے ناز اٹھائے خدا نے بچپن میں، ہوئی ہے پرورش مسجدوں کی آنگن میں، ہوئی ہے پرورش مسجدوں کی آنگن میں، مدینے کے وہ نظارے سلام کہہ، تمہارے واسطے جنت سے تحفے آتے تھے، فرشتے عید کے دن جن سے کپڑے لاتے تھے، تمہارے واسطے جنت سے کپڑے لاتے تھے، الہیت کے اشارے سلام کہے، حسین آتے نہیں وقت پر تو کیا ہوتا، مسلمان بھول گئے ہو تے نانا کا کلمہ، مسلمان بھول گئے ہو تے نانا کا کلمہ، جو لال قوم پہ وارے سلام کہتے، ہر ایک خون کا قطرہ تھا ڈوبا راتوں میں،
بلا کا درد تھا عاشور کی نمازوں میں، بلا کا درد تھا عاشور کی نمازوں میں، نبی کے راج دلارے سلام کہتے بلائے لیتی ہے اب تک حسینیت کی پیاس، تڑپتی موجوں سے کہتے ہے حضرت عباس، تڑپتی موجوں سے کہتے ہے حضرت عباس، ہر ایک ندی کے کنارے سلام کہتے ہیں، حسین تجھ کو ستارے سلام کہتے ہیں، کلام پاک کے پارے سلام کہتے ہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ عادت کے مطابق انشاءاللہ تعالی مجلس کے آغاز میں ساتھ میں مل کر جو ورد ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے ساتھ میں کرتے ہیں صلوات بلند کے بعد۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اسلامیات اور دینیات کے موضوع پر ہم ساتھ میں مل کر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج تک ہم نے یہ بیان کیا کہ اے مسلمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم تیری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، جمعرات کا لحاظ تیری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، نماز جمعہ تیری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے نماز جماعت تیری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ہم نے یہ ساتھ میں گفتگو کی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے لیے صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرمایا اور کہا لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاۃ اللیل، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں کہ جو نماز شب کو ادا نہیں کرتا۔ نماز شب فقط شیعوں کی بات نہیں، ہم نے کل بیان کیا نبی کریم جیسے کو بھی خدا نے اس کام کے لیے معمور فرمایا۔ نبی کریم کہتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا یا محمد عش ما شئت واحبب من شئت واعمل ما شئت، اے محمد عش ما شئت فإنک میت، اے محمد جو بھی چاہو، جتنا بھی چاہو، جیسی بھی زندگی گزارنی ہو زندگی گزار لو، واحبب من شئت، جس سے بھی محبت کرنی ہو اس سے محبت کر لو، فإنک مفارقہ، لیکن یاد رکھنا ان سے تیری جدائی ہو جائے گی، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اے محمد جو بھی چاہو عمل کرو، فَإِنَّكَ مُجْزِئٌ بِهِ، یاد رکھنا محمد جو بھی عمل کرنا چاہو عمل کر لو، اور یاد رکھنا ہر ایک عمل کے پیچھے تمہارے لیے جزا ہوگی۔ فَإِنَّ شَرَفُ الرَّجُلِ قیامہ باللیل وعزہ استغناہ عن الناس، اے محمد یاد رکھنا بندے کا فخر، بندے کا شرف اس میں ہے کہ جب وہ راتوں کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں نماز کو انجام دیتا ہے، اور اسی بندے کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے۔ نماز شب نبی کے لیے بھی آئی اور خدا نے کہا کہ یہ بندے کا شرف ہے، اور یہی نبی نہیں، آگے پیچھے جائیں گے تو نبی موسیٰ علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، نبی موسیٰ کو پروردگار عالم نے حکم کیا اور کہا یا موسیٰ قم فی ظلمت اللیل، اے موسیٰ رات کے اندھیروں میں کھڑے ہو جاؤ، قم فی ظلمت اللیل اجعل قبرک روضۃ من ریاض الجنان، اے موسیٰ رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری قبر کو جنتوں کے باغات میں سے ایک باغ بنا دوں گا۔ تو آپ نے دیکھا
مسلمان کی زندگی میں نماز شب ہونی چاہیے. آج آپ کو پتا ہے میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن ہمارے بزرگ موجز بھائی، کیسا کیا ہے آپ کا نام؟ اٹک پورا ہم نام ہے. ہاں میں موئیز ہوں، آپ موجز ہے. موئیز یعنی جو عزت دینے والا، آپ موجز ہے یعنی موجزہ کے آزو بازو میں. صلو علی محمد وآل محمد. لیکن آج اس بزرگ نے شکایت کی، بلکہ کل کہا مولانا آپ نے سب باتیں کی اس کی جگہ پر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب مسجدوں میں جاتا ہوں نماز کے وقت لوگ مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور نماز کو انجام نہیں دیتے. یہ میرے موضوع میں نہیں تھا. کیوں؟ میرا حسن ظن کہ ماشاء اللہ تعالی ہماری قوم کو شاید نماز کے سلسلے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج مجبوراً، پچھلے سال جو حضرات تھے وہاں پر میں نے اس مضمون کو پڑھا تھا کھوجا مسجد میں پچھلے سال، لیکن آج مجمع بھی الگ ہے. مجبوراً اور بزرگ کی فرمائش پر آج جو مضمون پڑھنا یہ وہی ہے کہ اس کا بھی حل ہونا چاہیے. یہ بھی اسلامیات اور دینیات میں ہے. ہم جب بچوں کو سکھاتے ہیں، یہاں سے شروع کرتا ہوں، ہمارے مولا صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام اتنے اقوال کہے ہیں اس موضوع کے سلسلے میں کہ جس کی کوئی حد نہیں. لیکن میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، کلمہ جو ہمارا ہوتا ہے، ہمارا جانا پہچانا کلمہ، جب مسلمان بنتا ہے یا مسلمان مانا جاتا ہے تو اس کی منہ پہ گواہی یا شہادت، کلمہ شہادت کون سا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ ہر حضرت آپ ہر روز دور بیٹھتے ہو، آج نزدیک آئے یا نہیں گئے؟ کلمہ پڑھو بھائی. آپ کا نام بھول گیا میں. زین. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ مسلمان ہونے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھ لیا نا کلمہ. عام مسلمانوں کے لیے، ہماری بات چھوڑیے، عام مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے کلمہ دو گواہی کے اندر شامل ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ اکبر، کیا یہ کلمہ قرآن مجید میں ہے؟ قرآن مجید میں یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ آپ کہتے ہیں، کوئی اور کہنے کے لیے تیار ہے؟ آپ بھی ان کے بیٹے ہیں نا؟ دونوں باپ بیٹوں کو کہتا ہوں نہیں ہے. کہیں پر قرآن مجید میں، چیلنج کرتا ہوں، کہیں پر قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہیں نہیں ملے گا. ایک جگہ پر لا الہ الا اللہ ملے گا، ایک اور جگہ پر محمد الرسول اللہ ملے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. یہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن میں آج کو ایک بات بتانے والا ہوں، دیکھیے جو کلمہ خدا کے یہاں ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہم جو مسلمان بنے ہمارا کلمہ کچھ اور ہے. ہمارے کلمے کے بعد کچھ اور آتا ہے، خدا کے کلمے کے بعد کچھ اور آتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں سے شروع کرتے ہیں. جس کو بھی جا کے چیک کرنا ہو کس کے پاس قرآن ہے، عباس کہاں گیا؟ ماشاءاللہ عباس قرآن کو تیار رکھنا، پھر تصدیق کرتے جانا کہ مولانا اپنے جیب سے پڑھتا ہے یا قرآن سے پڑھتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ چیپٹر 20 اور آیت کا نشان ہے 12 جناب موسیٰ سے پروردگار عالم بات کر رہے ہیں اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. آیت صحیح ہے عباس؟ صحیح ہے. جناب موسیٰ کو خدا نے کہا انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں. فاخلع نعلیک، اپنے نعلین کو نکالو. فإنک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ نام کی پاکیزہ زمین پر ہو. 13ویں آیت عباس چیک کرنا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. آیت صحیح ہے. موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا. کس کے لیے چن لیا؟ نبوت کے لیے نا، رسالت کے لیے.
فاستمع لما یوحی، غور سے موسیٰ سننا، میں آپ پر کیا وحی کرنے والا ہوں۔ 14ویں آیت عباس چیک کر لو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ، اب ہمیں تمہیں نبوت دینے والے ہیں، ہم نے نبوت رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے تمہیں چن لیا۔ اب یہ سنو ہماری وحی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہوں اللہ سبحانہ و تعالی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے موسیٰ میری پرستش کرو، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور موسیٰ نماز کو قائم کرو میری یاد میں۔ آپ نے دیکھا خدا کے یہاں لا الہ الا اللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ او بھائی میں کون سی زبان بول رہا ہوں؟ خدا کے یہاں لا الہ الا اللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ فاقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ عزیزان محترم، ہم نے ابھی تک سمجھا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے کام بن جائے گا، لیکن خدا کے یہاں جب کسی کو نبوت دیتا ہے، رسالت دیتا ہے، اپنے پیغمبر کو چنتا ہے، تو اس کو کہتا ہے پہلے تو اقرار کر لے کہ میں تیرا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور نماز کو قائم کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اسلامیات، دینیات بچپن سے ہم بچوں کو سکھا کے آ رہے ہیں نا، بیٹا اس دین میں نماز پڑھنے کی ہے۔ اور ہمارے یہاں جیسے بزرگ نے کہا کہ افسوس کی بات ہے، اور جب نماز کی بات آتی ہے تو ہم تو ماشاءاللہ فرش عزا پر ہے، تو تھوڑی سی بات یہاں سے شروع کروں کہ ہم سب عزادار سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا عزادار کون؟ کون؟ ہاں، امام زین العابدین نہیں؟ کیوں؟ باپ کی شہادت سامنے دیکھی ہے، اسیروں کو سامنے دیکھا ہے، بچوں کو علاتش کی آواز سنی ہے، چشمدید گواہ تھے کربلا میں۔ اس سے زیادہ بڑا عزادار کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ یہ سب سے جو بڑا عزادار ہے اس کی نماز کبھی چھوٹی ہو؟ اور مجھے شاید یہ ہے کہ عزادار، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں اے مسلمان یاد رکھنا، اس عزاداری کو تو نے نہیں بچایا، اس عزاداری نے تجھے بچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ دوسرے الفاظ میں کہوں، عزاداری کو تیری ضرورت نہیں، تجھے عزاداری کی ضرورت ہے۔ حسین کو تیری ضرورت نہیں، تجھے حسین کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو ہم خدا کے یہاں جب کلمے کو دیکھتے ہیں، اور فقط کیا یہی نبی ہے ان کے لیے آیا ہے؟ یہ نماز جو ہے کیا فقط ہماری آخری امت کے لیے ہے؟ سب کے لیے نا۔ کتنے مثال خداوند کریم نے قرآن میں ہمارے سامنے پیش کیے۔ پروردگار عالم نے سورہ مریم چیپٹر 19 ورس نمبر 54 اور 55 جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے نا؟ نہیں بھائی، میں پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ جناب اسماعیل سورہ مریم میں 54-55 جناب اسماعیل کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو کتاب کے اندر جناب اسماعیل کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اپنے وعدے میں وہ سچے تھے، خدا کے وہ رسول تھے، خدا کے وہ نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے آل و عیال کو نماز کے لیے امر تلقین کرتے تھے، زکوٰۃ کے لیے توجہ دلاتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے پروردگار کے پاس خدا کی رضامندی
حاصل کیے ہوئے تھے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین ہمیں نہیں کہا گیا. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ نے کہا انا نأمر صبیاننا وهم بنی 5 سنین بالصلاة فمروا انتم صبیانکم بنی 7 سنین بالصلاة بنو 7 سنین. ہم اہل بیت اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب ان کی عمر 5 سال کی ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ نماز ادا کیا کرو. تم ہمارے ماننے والوں اپنے بچوں کو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو نماز کے پابند بنانا شروع کر دو. یہ نماز فقط ہمارے زمانے کے لیے نہیں اور آگے جائیے. یہ نماز حج زکوٰۃ ہمارے دین میں جتنا بھی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آج جو حج کے ارکان ہے اس کی بنیاد بھی نماز ہے؟ نماز کچھ دن پہلے آپ نے سیکھا تھا نا ہم سے کہ نماز کتنی ہے واجب؟ 6. اس میں ایک کون سی والی تھی؟ نماز طواف. نماز طواف یہ کہاں سے آئی نماز؟ یہ حج کے جتنے ارکان ہیں کس کی یاد ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی. آئیے قرآن مجید کی طرف. عباس چیک کرتے رہنا، جہاں بھی غلطی ہو روک دینا. مولانا غلطی ہو گئی، ہو سکتی ہے، کوئی معصوم نہیں میں. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ آیت کا نشان ہے 67 یعنی کہ 37 1437. جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے پروردگار انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. صحیح ہے مناج بھائی؟ صحیح ہے آیت 1437؟ عباس بھائی صحیح ہے؟ کیا کہا جناب ابراہیم نے؟ اے میرے پروردگار میں نے اپنی نسل میں سے کچھ کو تیرے گھر کے نزدیک پناہ دی ہے، جہاں پر بیتک المحرم، جہاں پر تیرا پاک و پاکیزہ گھر ہے، جہاں پر اناج نہیں ہوتا، غیر ذی زرع. کیوں وہاں پر میں لے گیا اپنے آل و عیال کو؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں اپنے آل و عیال کو ذریت کو وہاں اس لیے لے گیا تاکہ وہاں جا کے نماز کو قائم کرے. اور اس کے بعد جو بھی جناب ابراہیم علیہ السلام پہ ہوا وہ حج کے ارکان بن گئے. یعنی حج سے پہلے جناب ابراہیمی جو حج ہے اس سے پہلے جناب ابراہیم نے بیان کر دیا. اب یہ ابراہیم کے نسل کی شروعات ہے. اب ابراہیم خدا کے پاس جانے والے ہیں تو ان کی دعا کیا ہے؟ کون سی چیز؟ ماں باپ سے بھی پہلے، ماں باپ سے بھی پہلے جناب ابراہیم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14واں سورہ کا نشان ہے 40 14 اعلان رب العزت ہوتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ابراہیم کہتے ہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار مجھے نمازیوں میں شمار کر. ابراہیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والوں میں شمار کر اور میری ذریت، میری اولاد. ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، قبول کر لے. پہلے نماز کی دعا کی، پھر ہمیں یاد کیا، اس کے بعد ماں باپ کو یاد کیا. 41ویں آیت میں کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ماں باپ کی دعا، مومنین کی دعا، قیامت کے دن کا غفران کے لیے دعا، وہ بعد میں. پہلی دعا میں اور میرے بچے نمازی بن جائے. اے مسلمان اگر تیری زندگی میں نماز نہ ہو تو کون سا مسلمان ہو گیا؟ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ نے کہا لا حظ من الاسلام من ترک الصلاۃ. جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے نا اس سے اسلام سے کوئی لینا نہ دینا، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ ہے ہی نہیں. جب اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے
اور اسی لیے اسی امام نے کہا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهَ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ۔ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پہچان، ایک چہرہ ہوتا ہے، اور تمہارے دین کا چہرہ کیا ہے؟ نماز، اسلامیات، دینیات۔ کیا کوئی مسلمان نماز بغیر مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو میں کس قسم کا مسلمان ہوں کہ میری زندگی میں جتنی اہمیت نماز کو ہونی چاہیے اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یہ نماز چیز ہے کیا؟ کیا چیز ہے یہ؟ میں نے پچھلی سال آپ کو بیان کیا تھا نا، یہ نماز کا لفظ ہمارا فارسی اردو کا لفظ ہے۔ عربک میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ اور نماز کا مطلب کیا؟ عباس پچھلے سال آپ تھے، کچھ یاد ہے؟ صلاۃ کا مطلب صلہ، صلہ کا مطلب احسنت، گجراتی میں جوڑو، جوڑنا، صلہ۔ ہماری ہندی میں بندھن یا سمبندھ، اور ہماری اردو میں رشتہ۔ صلہ کا مطلب آپ کو پتا ہے رشتہ داری کو کیا کہتے ہیں؟ صلۃ رحم۔ یہ نماز کا لفظ جو صلاۃ ہے وہ اسی لفظ سے آیا ہے، جوڑنا، بندھن، سمبندھ، رشتہ۔ صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے جڑ جاتا ہے، بندہ اپنے پروردگار سے رشتہ باندھتا ہے، بندہ اپنے پروردگار سے بندھن میں چلا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے صلاۃ۔ اس لیے جناب موسیٰ کو کہا گیا اے موسیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز نماز کے لیے نہیں، نماز ہے خدا کے ذکر کے لیے۔ نماز اس اٹھ بیٹھ کا نام نہیں، نماز ہے کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ تو آپ نے دیکھا یہ نماز فقط ہمارے لیے نہیں، نبی موسیٰ حکم دیا گیا، جناب ابراہیم کا مثال ہم نے آپ کو دے دی، اب آپ نے مثال دی تو ڈال ہی دیتا ہوں، آپ خوش بھی ہو جائیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پروردگار عالم نے سورہ مریم میں، سورہ مریم قرآن مجید کا 19واں سورہ، آیت کا نشان 29، 30، 31، 19، 29، 30، 31۔ جناب مریم علیہ السلام کے پاس بچہ آ گیا، لوگوں نے شبہات اور شکوک پیش کیے، اور لوگوں نے کہا یہ بچہ آیا کہاں سے؟ تو جناب مریم نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، گہوارے کی طرف جناب مریم نے اشارہ کیا، مطلب ان سے پوچھ لو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ارے جو گہوارے میں چھوٹا بچہ ہو اس کے ساتھ ہم گفتگو، ہم کلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں سے جواب آیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا ایک بندہ ہوں، انہوں نے مجھے کتاب عنایت کی اور نبی بھی بنایا ہے۔ اس کے بعد والی آیت کیا؟ وجعلنی مبارکن اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، خدا نے مجھے بابرکت بھی بنایا ہے اور مجھے وصیت کی ہے عیسیٰ نماز کو قائم کرنا، عیسیٰ زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا جب تک کہ زندہ ہو۔ ارے بچہ گہوارے میں ہے، خدا کا نبی ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو اب وہ نبی بن چکے ہیں، اور نبی کو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد فوراً اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ مجھے خدا نے کہا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اے مسلمان، خدا کا نبی تب بنتا ہے جب اس کو نبوت کے بعد پہلا پیغام دیا جاتا ہے جناب موسیٰ کو کہ نماز کو قائم کر۔ خدا کا دوسرا نبی ہے کہ جو ابھی گہوارے میں ہے، وہاں پر خدا کا حکم آ جاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور میں آج کا مسلمان گجراتی میں بول لوں، دودھ نو دھوئے لو، میں نے نماز پڑھوانی ضرور نہ تھی، ہوں تو حسین نو ازادار سنے، ہوں تو فاطمہ نو ازادار سنو، ہوں تو آچو، ہوں تو آچو، ہوں تو آچو، میں یہ ہوں، یہ ہوں، یہ ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے کہا لیکون اکبر ہمکا، لیکون اکبر ہمکا بعد الاقرار بالدین الصلاۃ فإنها رأس الاسلام بعد الاقرار بالدین۔ اے مسلمان، تیری زندگی میں سب سے بڑی فکر اگر کوئی ہونی چاہیے تو وہ ہوگی نماز کی فکر، کیونکہ دین کا اقرار کرنے کے بعد دین کا جو سر ہے نا، اس کے بعد اگر کوئی چیز ویلیو رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، تو وہ ہے نماز۔ اسلامیات دینیات بچپن سے بچوں کو ہم کہتے آ رہے ہیں نا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور یہی حشر پوری دنیا میں ہے کہ والدین کو بار بار اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے، بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ بہت اچھی بات ہے، مشکل یہ ہے کہ جب میں بڑا ہو جاتا ہوں تب جا کے لگتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا، تھوڑی سی گنجائش ہے وقت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ کانوں کان یہ بات بیٹھ جائے۔ اس سے بھی گئے گزرے، مطلب کم گئے گزرے ہونا، تو اس کو تو یہ پیغام پہنچ جائے، کیونکہ ابھی جس کی مجھے بات کرنی ہے نا وہ تو بہت اعلیٰ درجے کے عزادار ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہاں اتنے اعلیٰ درجے کے عزادار نہیں ہوگا، مجھے ایک ملا ہے۔ اب یوں سمجھیے، ابھی ہم نے پوچھا نا سب سے بڑا عزادار کون بھائی؟ ہمارے چوتھے امام۔ اب بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے آزو بازے میں 19-20 والا تھا جو مجھے ملا تھا۔ ایک جگہ میں عشرہ پڑھنے گیا تو وہ تھے نوحہ خان، سنا ہے آپ نے واقعہ میرے سے؟ نہیں سنا ہے؟ نوحہ خان تھے وہ، تو میرے سے پہلے ممبر پہ جیسے آپ آتے ہو وہ آتے تھے، اس کے بعد میں آتا تھا، پھر ماتم ہوتا تھا، پھر نماز کا وقت ہوتا تھا، پھر پوری قوم نماز کے لیے جاتی تھی، وہ حاجی صاحب نہیں آتے تھے۔ ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 5 بار ہوا، بازو میں بیٹھتے تھے، مجلس پڑھنے والا مطلب میں اور نوحہ پڑھنا والا مطلب وہ۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی جان، آپ اتنی عزاداری لوگوں سے کرواتے ہو، لوگوں کے آنسو بہتے آپ کے کلام سے، اتنے دن ہو گئے آپ کو نماز میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مولانا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں کہا اچھا، کیوں پڑھنے کی ضرورت؟ کون ہے؟ نوحہ خان ہے امام حسین کا۔ کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اس نے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا، امام حسین ہمارے وہ ذات ہے کہ جس نے نماز کو بچائی، اور ہم نوحہ خان وہ ہے کہ جس نے امام حسین کو بچایا ہے۔ میں نے کہا خدا کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا کہ امام حسین کی عظمت کو بچانے والا فقط تو نوحہ پڑھ کے؟ اس لیے میں نے کہا نا یہ تھوڑے چوتھے امام کے 19-20 میں تھے، ایسے تو ہمارے یہاں نہیں ہوں گے، لیکن اسی عزاداری کے نام ہمارے یہاں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ معجز بھائی نے کہا کہ مسجدوں میں نمازیں قائم ہوتی ہے لیکن کچھ حضرات نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نماز کے لیے کیا کیا کہنا، یہ سب کے لیے تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے نا کہ ہمارے لیے کچھ آیا؟ ابراہیم کے لیے آیا، موسیٰ کے لیے آیا، عیسیٰ کے لیے آیا، میں نے آپ کو جناب اسماعیل کی بھی گواہی دی، نبی کے لیے بھی آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ آیا ہے۔ خداوند کریم نے سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ کا نشان 45 چیپٹر 29 ورس نمبر 45، خدا نے اپنے حبیب کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے میرے حبیب، کتاب میں سے تجھ پر جو بھی وحی نازل کی گئی ہے نا اس کی تلاوت کر، لوگوں تک پہنچا، اور میں حبیب تو اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، کیونکہ نماز بے شرمی اور برائیوں کے کام سے روکنے والی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ورد، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور خدا خوب جانتا ہے تم کون کون سے کام کو انجام دیتے ہو۔ ہمارے نبی کو بھی حکم دیا گیا تو یہ ہمیں لاگو ہوتا ہے نا، خود نبی کو اگر کہا جائے، لیکن ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ نماز والی بات
ابھی پتہ نہیں چلے گی. کب پتہ چلے گی یہ بات؟ کب ہمارے دل و دماغ میں آئے گی کہ اے کاش نماز ہم پڑھتے ہوتے تو. اے کاش. قرآن مجید میں عجیب ہے، ہمارے نام کا سورہ ہے اور اس میں تذکرہ ایسے لوگوں کا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا بیان کروں، وقت نہیں. سورہ منافقون کو کھولیے گا تو اس میں اچھے اچھے لوگوں کا ذکر ہے. سورہ مومنون کو کھولیے گا تو اس میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے. سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، چیپٹر 23 ورس نمبر 99 and 100. 23واں سورہ، 99ویں آیت اور 100ویں آیت. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اے میرے حبیب، ان میں سے کسی ایک کی جب موت آئے گی، حتی اذا جاء احدهم الموت، قال وہ کہے گا رب ارجعونی، خدایا مجھے واپس جانے دے، واپس پلٹا. کیا کر رہا ہے بھائی؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے واپس جانا ہے. جو میرے متروک کام ہے، چھوڑے ہوئے کام ہے، ادھورے کام ہے، لعمل صالحا فیما ترکت، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. میں جو چھوڑ کے آیا ہوں نا، وہ سب کاموں کو پورا کر کے آؤں. وہاں سے آواز آئے گی کلا، یہ نہیں ہو سکتا. ابھی تک کوئی آیا ہے وہاں سے واپس؟ یہاں آپ کے یہاں کوئی آیا ہے؟ اگر کوئی آتا تو یہاں ہم ہوتے نہیں. اس سے ڈر ڈر کے کہ یہ بھائی کیسے آ گیا، قبر میں سے اٹھ کے واپس آ گیا. کوئی نہیں آیا ابھی تک. خدا نے کہا کلا، یہ واپس جانا کیوں؟ روایتوں میں اس کی توضیح ہے. خدا جانتا ہے کہ ان کو اگر واپس بھیجا گیا تو وہ ویسا ہی کرے گا اور دوبارہ کہے گا مجھے واپس بھیج، واپس بھیج. خدا نے کہا یہاں سے واپس جانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. کھلا انہا کلمۃ ہوا قائلہ، یہ تو فقط زبان سے بولتا ہے کہ مجھے جانا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ مرنے کے بعد کچھ اور نہیں، عالم برزخ ہے یہاں تک کہ جب قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے. عالم برزخ ہے، اس کے بعد واپس آنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہوگا کہ جو خدا کو کہے گا مجھے واپس جانا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دونوں نے کہا ہوا تارک الصلاۃ یسأل الرجعۃ الی الدنیا لقولہ تعالی، یہ وہ واپس جانے کی جو گزارش کرے گا، سوال کرے گا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ہوگا جس نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا ہوگا. مرنے کے بعد وہ کہے گا واپس لے جا، مجھے نماز پڑھنی ہے. اے خدا کے بندے، اسلامیات دینیات، تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر تیری زندگی میں نماز نام کی چیز نہیں. ابھی تو کچھ نہیں، پچھلے سال یہ واقعہ بیان کیا تھا، اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، آج تیسری بار. مجمع بھی الگ ہے، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا. بہلول کا واقعہ یاد ہے؟ وہ ایسے ایسے کرتا تھا، ایسے ایسے کرتا تھا. اب بس یاد ہونا چاہیے. نہیں وہ الگ. چلے پڑھ ہی دیتا ہوں. یہی ہے حال ہمارا. خدا نے کیا کہا؟ مرنے والا جب مر جائے گا، اگر وہ تارک الصلاۃ ہوگا، خدا کو کہے گا مجھے واپس لے جا، مجھے اپنی نمازوں کو ادا کرنی ہے. نماز تھی کیا؟ صلہ، رشتہ، بندھن، گجراتی میں جوڑ. بہلول کے لیے یہ بات آئی ہے کہ ہارون رشید ایک دن بازار میں گزر رہا تھا تو دیکھا بہلول وہاں زمین پر کر رہا ہے، پھر اوپر جا کے کر رہا ہے. اب آئے، بہلول نے کندھے کو مارا. بہلول کیا ہو رہا ہے؟ کہا
بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اب ہارون کو تو پتہ یہ ہے دیوانوں کی حرکت تو ایسے ہی ہوتی ہے. وہ واپس بہلول اپنے کام میں لگ گیا. آپ نے دیکھا ہے کبھی دیوانے کو؟ ایسے ہی کرتے جیسے میں کرتا ہوں نا, لیکن میں دیوانہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے. ہارون نے کہا اب تو مشکل ہے. دوبارہ کیا, بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا دونوں پارٹیوں کو منوا رہا ہوں. اچھا. کہا نیچے زمین والوں کو کہتا ہوں خدا بلا رہا ہے, خدا والے بن جاؤ. تو کیا ہوا؟ نہیں مانتے, زمین والے نہیں مانتے. نیچے کے تک خدا بلا رہا ہے, بن جاؤ, خدا والے بن جاؤ, خدا سے رشتہ جوڑ لو, نہیں مانتے. پھر اوپر کیا ہے؟ تو اوپر میں خدا سے پوچھتا ہوں, خدایا ان سب کو کہتا ہوں تیرے ساتھ جوڑ لے, رشتہ باندھ لے, تو مانتا ہے رشتہ مان لے تیرے ساتھ؟ تو خدا مجھے کہتا ہے میں تو تیار ہوں, آ جائے, میں ان کا خالق ہوں, یہ سب میرے بندے ہیں, آ جائے, جب بھی آنا ہو آ جائے. تو نیچے بندوں کو کہہ رہا ہوں خدا کے ساتھ رشتہ جوڑ لو, نہیں مانتے. ابھی نہیں, خدا کو پوچھا وہ تو تیار لینے کے لیے. ہارون نے کہا یہ تو ہمارے گجرات کا تو چکرم سے کھسی گئی سے, જરાક ایسے بولتے نا گجرات, یعنی જરાક چھٹکی لی سے, کھسی گئی سے, اور تو چل نکلا. کچھ دنوں کے بعد ہارون قبرستان سے گزرا, دیکھا قبروں کے بیچ بہلول بیٹھا ہے اور وہی ماجرا. بہلول سمجھ گیا یہ وہی بات ہے, جا کے پوچھوں تو صحیح, شاید یہاں کوئی الٹا جواب دے. گیا, بہلول کیا ہو رہا ہے؟ واپس, بہلول کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہی جو بازار میں کر رہا تھا. اچھا, بازار میں بھی وہی کر رہا ہے یا قبرستان میں بھی وہی؟ کہا یہاں بھی وہی کر رہا ہوں. تو کیا نواز رہا ہے؟ کہا وہاں جو ہو رہا تھا اس کا الٹا ہے یہاں. اچھا کیا ہوا؟ کہا بازار میں بندوں کو جب کہہ رہا تھا کہ خدا تیار ہے آپ کو رشتہ جوڑنے کے لیے, اس کے دروازے رحمت کے, معافی کے, اپنے بارگاہ میں آنے کے سب کھلے, جاؤ جاؤ جاؤ, اور وہ بھی کہتا ہے آ جاؤ, سب راستے کھلے ہیں. لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جانا ہے, خدا والے بننا ہے, تو سب مل کے قبر والے کہتے ہیں جانا ہے, راستے کھول دو. اور خدا کو پوچھتا ہوں کیا کرنا ہے؟ خدا کہتا ہے اب راستے بند ہو گئے, جب زندہ تھے تب کہاں تھے؟ جب زندہ تھے تب نماز کہاں تھی؟ نماز فقط یہ عبادت نہیں جس کو میں اٹھ بیٹھ کر رہا ہوں, نماز ہے خدا کے ساتھ میرا بندھن. یہ لا الہ الا اللہ فاعبدنی واقم الصلاۃ, خدا کا کلمہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, موسیٰ میری عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو. مجھے مسلمان بننے کے لیے وہ کلمہ پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن خدا کے نبی کے لیے خدا نے کہا پہلے لا الہ الا اللہ پھر نماز کو قائم کر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوئی اجازت نہیں نماز میں, تو جتنا بھی بڑا عالم ہو. یہ مجھے یاد نہیں یہ کتنے میٹر کی ہوگی پگڑی, ایسے اندازہ لگاؤ. ہاں مجھے خود کو پتا نہیں, یہ بھی مارکیٹ سے خریدیے نا, پگڑیاں ملتی ہے, میرے خیال میں کوئی 10-12 میٹر کا ہے. امامہ جتنا بھی بڑا ہو, عزادار تو جتنا بھی بڑا ہو, مومن تو جتنا اپنے آپ کو بڑا کہتا ہو, لیکن اگر نماز تیری زندگی میں نہیں تو اسلام سے تجھے نہ لینا نہ دینا. نبی کریم نے کہا لا رخصہ فی الصلاۃ, نماز میں کوئی معافی نہیں, کوئی معافی نہیں, لا رخصہ. ہمارے بھائی کو ایک, آپ دبئی سے آ رہے ہیں نا, رخصہ کس کو بولتے ہیں آپ دبئی میں؟ نہیں, وہ جیب میں رہتا ہے رخصہ, لائسنس کو رخصہ بولتے ہیں عربک میں, صحیح ہے نا؟ ہاں
ڈرائیور لائسنس جو ہوتی ہے اس کو رخصہ بولتے ہیں، مطلب ڈرائیو کرنے کی اجازت. یہاں کیا بولا نبی نے؟ لا رخص فی الصلاۃ، نماز کے معاملے میں کوئی اجازت نہیں، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہو سکتی، کسی بھی حال میں نہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے میرے مربی وہاں باہر بیٹھے ہیں، مجھے یہاں سے دکھ رہے ہیں، اور یہ بات آ چکی ہے تو وہی بات کو دوہراؤں. میں نے کئی بار آپ کو بیان کیا ہے کہ مجلس یہ جو ہم برپا کرتے ہیں اس میں کچھ خرابیاں ہوتی ہے. آپ کہیں گے مولانا اتنی گستاخی، مجلس میں بھی خرابیاں ہوتی ہے. مجلس میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہے. گجراتی میں نبڑائی ہوئی سے کون سی آپ کو یاد ہے؟ پچھلے سال پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے مرزا؟ ان مجلسوں کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے. آج موقع ہے پڑھ دیتا ہوں. آج موضوع کیا ہے ہمارا؟ اسلامیات اور دینیات، اور اس کے اندر بات کس کی ہوئی؟ نماز کی. آپ کو پتہ ہے مجلس میں کیا کمزوری ہوتی ہے؟ مجلس کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جو مجلس سننے والے ہوتے ہیں نا، سب کو یہی ہوتا ہے کہ بات بازو والے کی ہوتی ہے، اپنی بات نہیں ہو رہی. یہ پہلے بیٹھے شبر بھائی، اس کو یہ میری بات نہیں ہو رہی بھائی، موجز بھائی کی بات ہو رہی ہے، اور موجز بھائی کو میری بات نہیں ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اور بازو والے کو نہیں میری بات، اس کی بات ہو رہی ہے. یا آپ بیچ میں جتنے بیٹھے ہو نا، کسی کو یہ نہیں لگتا، خود مجھ کو بھی یہ نہیں لگتا کہ میری بات ہو رہی ہے، وہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے مجلس کی کمزوری. کبھی بھی میں نہیں سوچتا کہ یہ چیز میرے اندر بھی ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز چھوٹ جائے تو کیا ہے. آپ کو کیا بیان کروں، کسی کا نام نہیں لینا. یہی جگہ ہے اور میں ممبر پہ ہوں، یہی جگہ، اور اسی ممبر سے ایک اشرا میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے، ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات. یاد ہے آپ کو؟ ہاں، چیپٹر 33 ورس نمبر 35. یہ اشرا پڑھا تھا، اس کے اندر یہ اسلامیات کی باتیں میں نے کی تھی. یہ دروازہ آپ کو دکھتا ہے کون سے کلر کا ہے؟ ہاں، براؤن. یہ دروازے میں مجلس کے بعد میں جب نکلا نا، تو ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے کہا مولانا آپ جتنا بھی پڑھے نا یہ سب کوئی کام کا نہیں ہمارے لیے. میں نے کہا اچھا کیوں؟ تو اس نے کہا رسول کریم نے کہا ہے یا علی حبک ایمان، اے علی تیری محبت ایمان ہے. تو ہم نے کب انکار کیا ہے کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایمان کے لیے عمل ہونا چاہیے. بالکل، ایمان کے ساتھ اگر عمل نہیں تو وہ ایمان نہیں رہا. اور انہی باتوں نے ہمارے دلوں میں بات بٹھا دی ہے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں. اے خدا کے بندے، خدا کا نبی سے بھی معاف نہیں نماز، گہوارے میں بھی نماز کا حکم، مرتے وقت بھی نماز کا حکم، یہاں تک کہ مسلمان تجھے یاد نہیں رہتا. میں نے یہ بات بھی یہاں کی ہے. شاید خدا میرے والد محترم مرحوم کو غریق رحمت کرے انشاءاللہ. جس گھر میں مڈغاسکر میں ہم رہتے تھے، میں ابھی تو پیرس فرانس میں رہتا ہوں، تو وہ ہمارے گھر کی سیڑھی میں انہوں نے ایک تختی لگائی تھی، تختی جس پہ لکھا تھا اے مسلمان اپنی نماز کو پوری طرح سے پڑھ لے اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. مطلب نماز جنازہ. اب ہم سب کی انشاءاللہ نماز جنازہ تو ہوگی، لیکن خود کی نماز ہے یا نہیں؟ ہمیں تو ایک وہاں کچھ نہیں ہونے والا نا. ہم ہیں علی کے ماننے والے، ہم ہیں فاطمہ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے. اب دیکھو قرآن کس طرح سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے. نمازی کے لیے کیا ہے، غیر نمازی کے لیے کیا ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ مدثر، چیپٹر 74، آیت 40 سے لے کر 48 تک، 40 سے 48 تک. وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعین. 8 آیت.
جنت کے باغات میں، یعنی آپ لوگ مجرمین کے سلسلے میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ما سلکم فی سقر، ارے تم وہاں جہنم میں کیسے چلے گئے، کیا کیا تھا؟ کیا بولیں گے؟ پہلا ہی جواب یہی ہوگا، لم نکو من المصلین، ہم نماز کو انجام نہیں دیتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جو لوگ کرتے تھے، گجراتی میں کہوائے دیکھا دیکھی میں جیم بدائی کرے ہم کرتے جاؤ، جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے کرتے جاؤ. كنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بيوم الدین، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی. خدا نے کیا دیا اسٹیٹمنٹ؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ لوگ، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ یا نفع نہیں پہنچائے گی. اب آپ کو ایک قول یاد آ گیا، صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. اس کی راویہ جناب حمیدہ ہے. حمیدہ ساتویں امام علیہ السلام کی مادر گرامی، وہ کہتی ہے کہ جب میرے والی کا انتقال ہونے والا تھا، مطلب ہمارے چھٹے امام کا، میرے والی نے اپنے تمام بچوں کے لیے مجھے کہا، حمیدہ سب بچوں کو حاضر کرو، دور کے میں جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی حاضر کرو. حمیدہ علیہ السلام کہتی ہے کہ والی کے حکم، امام تھے وہ، حکم کی میں نے تعمیل کی، سب کو جمع کیا، اور میرے والی نے آخری وصیت سب اولاد کو سنا دی اور کہا حمیدہ یہ سب جگہ پہنچانا. چھٹے امام کی وصیت مرتے وقت کیا؟ لا تنال شفاعتنا، ایک ہے مستخفا بالصلاة، یا تو لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة. جنہوں نے نماز کی قدر و قیمت نہیں کی، استخفاف کیا، ہلکا سمجھا یعنی بے وزن سمجھا، اس کے لیے ہماری شفاعت نہیں. تو لاکھ مجلس میں آ، تو لاکھ مجلس پڑھ، تو لاکھ عزاداری میں آ، تو لاکھ ماتم کر، تو یہ کر، تو وہ کر، تو یہ کر، اگر نماز نہیں تو اہل بیت کی شفاعت تیرے لیے نہیں. اب آپ کہو گے مولانا یہ یہاں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو صادق بھائی تھا آپ کا نام، میں آپ کو انصاف سے پوچھتا ہوں، یہ بزرگ کو دیکھ رہے ہو 80-90 کے بازو میں ہے یہ موجز بھائی، آپ کو لگتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہوں گے؟ جی نہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جب قائم ہوتی ہے تو ہمارے کچھ حضرات باہر کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھتے، یہ بزرگ جھوٹ بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. اور آپ کو یہ بھی بیان کر دوں، میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے، پڑھا کہیں نہیں، کتابوں میں کہیں مجھے دکھائی نہیں دیا، لیکن میرے کہیں نہ کہیں استاد سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ حسین مظلوم، ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر، یعنی حسین مظلوم نے کہا ہے اے میرے عزادارو، آپ جو میرے اوپر آنسو بہاتے ہو، یاد رکھنا اگر آپ نے نماز پڑھے بغیر آنسو بہائے تو آپ کی آنکھوں سے، مضمون ہے یہ، آپ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے جو آنسو ہے، کربلا میں جو مجھے تیر لگے ہیں اس سے زیادہ چبھنے والے تمہارے آنسو ہیں اگر تم نے نماز کو قائم نہیں کی. کربلا میں نماز نہیں تھی، تیروں کی بارش میں نماز، تیروں کی بارش میں نماز ہو ہی نہیں سکتا مسلمان. یہ اسلامیات اور دینیات کی بات ہے کہ نماز کے لیے لا رخصہ فی الصلاۃ، نماز کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں. وہ قول آپ نے سنا ہے نا، الصلاۃ عمود الدین،
دین کا ستون یہ نماز ہے، نماز۔ اور اہل بیت کے گھرانے میں ہم کو کیا یاد نہیں؟ آج 2 ننھے بچوں کا ذکر کرنا ہے، لیکن نماز کا تذکرہ پہلے یہ والے حصے کو آپ کے سامنے پیش کر دوں دلیل کے طور پر۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جب یہ مظلومہ ماں واپس مدینے کے اندر آئی ہے تو اس کی نظر 2 چھوٹے چھوٹے مصلے پہ پڑی تھی۔ لے اہل بیت کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے کی بھی نماز نہیں جاتی۔ اس سے پہلے ہم نے طفلان مسلم علیہ السلام، فرزندان مسلم کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے اور سنی ہے نا، کہ مرنے سے پہلے ظالم سے اگر کوئی التجا کرتے ہیں تو کیا، اے ظالم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیتے۔ بس ایسے ہی بچے آج کربلا میں جس کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے۔ یہ 2 بچے کون ہیں؟ میرے ارباب منبر، میرے استاد محترم، وہ بیان کرتے ہیں کہ آج کی رات، مطلب عاشور کی رات، جناب زینب اپنے خیموں میں دونوں بچے کو بٹھا کر کہہ رہی ہے، اے میرے پیارے اونو محمد، کل لڑائی کا دن ہے، کچھ باتوں کا خیال رکھنا، میدان سے کبھی واپس نہیں پلٹنا، ماموں پہ اپنی جان کو قربان کرنا۔ اور میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ ایک جملہ یہ بھی کہا تھا جناب زینب علیہ السلام نے کہ بیٹا ایک بات کا خیال رہے، میدان میں لڑتے لڑتے اگر نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی کو منہ سے نہیں لگانا، کیونکہ تمہارے ماموں لاشوں کو اٹھا اٹھا کر ابھی تک پیاسے ہوں گے۔ عزاداروں، صبح عاشور نمودار ہو گیا، جب لوگوں کی قربانیاں شروع ہو گئی، جناب زینب نے بھی سب کو بھیج دیا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ جناب زینب کا خیمہ کوئی ہوا سے ہٹا تو جناب زینب کی نظر پڑی کہ میرے دونوں اونو محمد ابھی تک میدان میں نہیں گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حسین مظلوم کو بلایا اور کہا، اے میرے ماجائے، کیا میری قربانی آپ کو منظور نہیں؟ عزاداروں، مجھے نہیں پتا بھائی اور بہن میں کیا کیا گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن ایک موقع وہ آیا کہ دونوں شہزادے مقتل کی طرف روانہ ہو گئے اور بہادری کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک مقام یہ آیا کہ وہاں سے صدا آئی، حسین ایک طرف سے نکلے، حضرت عباس دوسری طرف سے نکلے اور دونوں میدان کی طرف چلے، دونوں ننھے بچے کے لاشے کو واپس لائے۔ عزاداروں، ہمیشہ آپ سنتے ہو نا کہ زینب نے اپنے اونو محمد پہ گریا نہیں کیا، اتنا صبر کی پہاڑ تھی، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 مقام ایسے آئے جہاں زینب کا صبر جو ہے وہ ہلنے لگا۔ ایک موقع یہ ہوگا کہ جب شام کے زندان سے رہائی ہوگی، ارے تشت میں 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، ارے کسی نے پوچھ لیا ان بچوں کا کیوں کوئی وارث نہیں؟ تو وہاں پہ زینب نے کہا، کیونکہ کسی نے کہا لگتا ہے اس کی ماں زندہ نہیں، زینب کی ممتا جاگ اٹھی، کہا اے بیبیو، انہوں محمد کی ماں میں ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا ابھی میں نے تذکرہ کیا نا کہ جب یہ رہا ہو کر یہ قافلہ لوٹ کر واپس مدینہ آیا ہے تو ایک مقام یہ تھا کہ جناب زینب علیہ السلام مدینے میں تو آ گئی، اور اس کے بعد جب جناب زینب اپنے گھر کو واپس پلٹی ہے نا تو اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھی تھی، اتنے میں عبداللہ ابن جعفر آئے، برقع پوش بی بی کو دیکھا، کہا اے بی بی آپ میرے دروازے پہ بیٹھی ہو، زمانے کا امام آ چکا ہے، اگر کوئی حاجت ہو نا تو جا کے امام سے پیش کرو۔ ارے عزادارو، زینب نے رقاب کو الٹا کہا عبداللہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، عبداللہ میں آپ کو پرسا دیتی ہوں، آپ مجھے پرسا دے، میرے اونو محمد چل بسے۔ عزادارو، گھر کے اندر زینب داخل ہوئی۔ اب ارباب منبر بیان کرتے ہیں داخل ہوتے ہی زینب کی نظر یا تو چھوٹے چھوٹے 2 بستر پہ پڑی
یا تو چھوٹے چھوٹے دو مسلح عبادت پہ پڑی، ماں تھی بیٹھ گئی، کہنے لگی اونو محمد ماں کو معاف کرنا، ماں نے الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسين.